اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں انسان کیسی زندگی بسر کریں گے۔ اس ضمن میں قرآن اور حدیث ہمیں کچھ باتیں بتاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو اہل جنت ہیں ان کے کچھ ذاتی اوصاف ہوں گے، کچھ ذاتی صفتیں ہوں گی کہ اہل جنت کے جو چہرے ہیں وہ روشن ہوں گے، آنکھیں قدرتی طور پر ایسے ہوں گی جیسے کہ سرما لگا ہوا، سرمگیں، سر کے بالوں کے علاوہ سارے جسم پر کہیں بال نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ داڑھی اور مونچھ کے بال بھی نہیں ہوں گے۔ عمریں 30 اور 33 سال کے درمیان ہوں گی۔ قد کم و بیش 90 فٹ کے برابر ہوگا۔ اہل جنت ہر قسم کی غلاظت سے پاک اور صاف ہوں گے، حتیٰ کہ تھوک اور ناک تک نہیں ان کی نکلے گی۔ پسینہ آئے گا لیکن اس میں مشک کی خوشبو آئے گی۔ اہل جنت ہمیشہ خوش رہیں گے، مسکراتے رہیں گے، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی رنج، کوئی پریشانی، کچھ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اہل جنت ہمیشہ صحت مند رہیں گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کوئی موت نہیں ہے۔ اچھا، جنتی خواتین کی جس صفت کا قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جنتی عورتیں انتہائی باحیا اور شرمیلی ہوں گی، نگاہیں نیچی رکھنے والی ہوں گی، حسن و جمال میں لولو اور مرجان جیسے موتیوں سے بڑھ کر حسین و جمیل ہوں گی۔ اچھا، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جنت کی عورت اگر لمحہ بھر کے لیے دنیا میں جھانک لے تو اس کا چہرہ مغرب و مشرق کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے گا، اور مشرق و مغرب کے درمیان ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے گا۔ اچھا، اسی طرح جنت میں کوئی شخص جو ہے نا وہ بن بیاہا نہیں ہوگا، کوئی ایسا کوئی کنوارا نہیں پھر رہا ہوگا۔ تو ہر ایک کی ایک عائلی زندگی ہوگی، ایک خانگی زندگی، گھر کی زندگی ہوگی۔ اچھا، ہر آدمی کی 2 بیویاں ہوں گی کم سے کم، زیادہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اچھا، یہ دونوں بیویاں جو ہیں نا یہ بنت آدم سے ہی ہوں گی، یعنی اولاد آدم سے ہی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی اور جنس سے انسان کی شادی ہو جائے، نہیں۔ اچھا، دنیا کی ان عورتوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے سے پہلے دوبارہ پیدا فرمائیں گے اور اسی حسن و جمال سے نوازیں گے جو جنت میں پیدا ہونے والی عورتیں یعنی حوروں کا ہوگا۔ ان عورتوں کو نئی پیدائش کے بعد کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ یہ عورتیں اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی، باحیا ہوں گی، شرمیلی ہوں گی، پردے دار ہوں گی، نرم و نازک ہوں گی اور اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والیاں ہوں گی۔ جنتی لوگ اپنے اپنے محلات کے اندر اپنی بیویوں کے ہمراہ گھنے اور ٹھنڈے سایوں میں بہتی نہروں کے کنارے سونے چاندی اور موتیوں سے آراستہ مسندوں پر بیٹھے خوش گپیاں کریں گے، کھائیں گے، پئیں گے، اور ان کے کھانے پینے کے انتظامات کے لیے خواتین کو کوئی زحمت نہیں اٹھانا پڑے گی۔ جو دنیا میں ایک عورت اپنے شوہر کی خدمت کے لیے زحمت اٹھاتی ہے، جنت میں ایسا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، بس آرام ہے ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے آرام ہے، جو کچھ چاہیں گے وہ ملے گا۔ موتیوں کی طرح خوبصورت اور بالکل چاق و چوبند خدام موجود ہوں گے کہ آپ بس حکم کریں اور حاضر۔ اچھا، ایک ہی خاندان کے جو قریبی اعزاء ہوں گے، مثال کے طور پہ والدین ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، بیٹا بیٹی ہیں، پوتا پوتی، یہ سارے جو ہے نا یہ اگر درجات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے فاصلے پر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کم درجے والوں کا درجہ بڑھا کر آپس میں ان کو ملا دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ میرے رب رحمت ہے، میرا بھائی رحمت ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اچھا، جنت میں داخل ہونے کے بعد اہل جنت کی سب سے پہلی ضیافت مچھلی کے جگر یعنی کلیجی سے کی جائے گی، دوسری میزبانی بیل کے گوشت سے کی جائے گی۔ مشروبات میں سے سب سے پہلے سلسبیل نامی چشمے کا پانی پلایا جائے گا جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی، ملاوٹ ہوگی۔ ہر طرح کے لذیذ پھل جن میں انگور، انار، کھجور اور کیلے کا، ان کا تو باضابطہ قرآن کریم میں ذکر ہے، یہ عطا کیے جائیں گے۔ اور ہر طرح کے خوش ذائقہ خوشبودار مشروبات جن میں سے دودھ ہے، شہد ہے، آب کوثر ہے اور زنجبیل یا کافور کی آمیزش والا پانی ہے۔ سبحان اللہ،
سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی. اچھا، ایک حوض کوثر ہے اور ایک جو ہے نا وہ حوض کوثر میں جہاں سے پانی لایا جائے گا وہ الگ ہے. تو حوض الگ ہے اور جھیل الگ ہے. تو اس کے اوپر باضابطہ ہم پچھلے دروس میں بات بھی کر چکے ہیں. تو صرف حوض کوثر میں ہی آب کوثر موجود نہیں ہے کہ بھئی جنت کے اندر پھر آب کوثر نہیں مل سکتا. نہیں، جنت کے اندر بھی مل سکتا ہے. باہر بھی نعمتن دیا جائے گا اور اندر تو پھر ملے گا ہی ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اہل جنت کی تواضع کے لیے سونے، چاندی اور شیشے کے برتنوں میں یہ پیش کیے جائیں گے. اچھا، اسی طرح جو پینے کی چیزیں ہیں، جو کھانے کی چیزیں ہیں، وہ کبھی ذائقے میں خراب ہی نہیں ہوں گی، ہمیشہ تازہ رہیں گی، گویا بس ابھی ابھی. نہ کوئی بوجھل پن، نہ کوئی کوئی ایسا طبیعت میں بھاری پن، انسان کھا لے تو بھئی ایسیڈیٹی ہو گئی، ایسا کوئی چیز ہے ہی نہیں وہاں پر. اچھا، جنتی کسی درخت سے خود پھل توڑ کر کھانا چاہیں گے تو پھل خود بخود ان کے پاس پہنچ جائے گا. کسی پرندے کا گوشت کھانا چاہیں گے تو آنن فانن تیار ہو کر حاضر ہو جائے گا. جنت کی ساری نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہوں گی، ان میں کبھی کمی نہیں ہوگی، نہ ہی کبھی ختم ہوں گی. نہ ہی ان کا تعلق کسی خاص موسم سے ہے کہ بھئی سردیاں ہوں گی تو انگور آئیں گے، ایسا بھی نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نعمتوں کے حصول کے لیے جنتی کو کسی سے اجازت بھی نہیں لینی، جو چاہے گا اپنی مرضی سے آ جائے گا. یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا جو قرآن کریم سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، یعنی جنت کی نعمتوں کا سلسلہ نہ تو ختم ہونے والا ہے اور نہ اس کو روکا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی جنت کی نعمتیں ہی نعمتیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. اسی طرح جنت میں ہر جوڑے کی ایک الگ وسیع و عریض مملکت ہوگی، جس کے محلات کی تعمیر سونے چاندی کی اینٹوں اور اعلیٰ قسم کے مشک سے کی جائے گی. تو یہ آپ کے جو سونے چاندی کی اینٹیں لگا کے بیچ میں جو آپ بھرتے ہیں نا، اس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں موٹر، وہ جس سے آپ مسالہ جس سے آپ جوڑتے ہیں، تو وہاں پر جس مسالے سے جوڑا جائے گا نا وہ بھی مشک کا ہوگا، خوشبودار مسالہ ہوگا کہ گھر کی دیواروں سے بھی خوشبو آتی ہوگی. اچھا، محل کے جو سنگریزے موتی اور یاقوت ہوں گے، اور اس کی یہ جو سنگریزے یہاں پہ تو پتھر کے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ تو سنگریزے ہوں گے جی موتی اور یاقوت کے. اور جو جنت کی مٹی ہوگی نا وہ زعفران کی طرح ہوگی. اللہ اکبر. یہ ترمذی شریف میں اس کی تفصیلات آتی ہیں. اچھا، ہر جنتی کو اپنے اپنے درجے کے مطابق دو وسیع و عریض باغ عنایت کیے جائیں گے. مقربین جو ہوں گے، جو اللہ کے خاص بندے ہوں گے، ان کے دونوں باغ سونے کے ہوں گے، جن میں ہر چیز سونے کی ہوگی. درخت کے تنے، پتے، ڈالیاں، ہر چیز سونے سے آراستہ ہوگی. تمام سامان آرائش سونے کا ہوگا. درخت سونے کے ہوں گے، مسندیں سونے کی ہوں گی، برتن سونے کے ہوں گے، کنگیاں سونے کی ہوں گی، بس ہر چیز سونا. اچھا، اصحاب الیمین جو ہے نا، یہ تو ہو گئے مقربین. اصحاب الیمین جو ہے عام نیک لوگ، ان کو بھی دو وسیع و عریض باغ عطا ہوں گے، لیکن ان کے باغ چاندی کے ہوں گے. ان میں ہر چیز چاندی کی ہوگی. ان باغات میں اعلیٰ اور عرفہ ایسے آپ سمجھ لیں کہ چھتیں ہوں گی، یا آپ سمجھ لیں بیلکونیز ہوں گی، جن میں سبز ریشم کی قالینیں اور پھر تکیے لگے ہوئے. سبحان اللہ. ہر محل اس قدر وسیع و عریض ہوگا کہ اس میں نصب ایک خیمے کی چوڑائی 60 میل ہوگی. 60 میل. ہمارے تو کئی گاؤں آ جائیں 60 میل میں، شہر آ جائے 60 میل کا رقبہ ہے بھائی. یہ رقبے کی بات، چوڑائی ہے 60 میل، پھر لمبائی بھی 60 میل، تو 60 اسکوائر مائل. سبحان اللہ. اچھا، پھر جنت کی نہروں میں سے ہر نہر سے ایک چھوٹی نہر کی شاخ ہر محل کو سیراب کرے گی کہ محل میں آ رہی ہے. سبحان اللہ. یہاں تو کھود کے بادشاہ بناتے تھے، وہاں خود آئے گی، اور اس کی صفائی کا انتظام بھی کوئی نہیں ہے، مہک رہی ہے. سبحان اللہ. تو ہر محل کو سیراب کرے گی. محلات کے اندر جا بجا سونے کی انگیٹھیاں ہوں گی، جن سے عود کی خوشبو نکلے گی، جو سارے محل کی فضا کو معطر کر رہی ہوگی.
انہی محلات خیموں سے، اچھا پھر نہریں، گھنے سائے، ان جنتی عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گے۔ اچھا اہل جنت جو ہے ان کو پہننے کے لیے اس ریشم سے کہیں زیادہ قیمتی ریشم عنایت کیا جائے گا جو یہاں دنیا میں موجود ہے۔ دنیا میں تو ریشم کا مرد کا استعمال کرنا جو خالص ریشم ہے حرام ہے، لیکن وہاں پر ایسی کوئی بات نہیں، وہاں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ جیسے یہاں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع کیا ہے، وہاں سونے اور چاندی کے برتن ہی عنایت فرمائیں گے۔ اچھا ریشم کے علاوہ بھی بہت قسم کے زرق برق کے لباس، سندس ہے، استبرق ہے اور اطلس ہے، ان کا تو خاص طور پہ ذکر ہے قرآن اور حدیث میں، یہ عنایت کیے جائیں گے۔ اچھا جنتی خواتین کے علاوہ مرد بھی سونے اور چاندی کے زیورات پہنیں گے۔ اب یاد رہے پرانے زمانے میں بھی جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اسی طرح کے زیورات پہنتے تھے، اور بادشاہوں کے زیورات اور نواب بھی پہنتے تھے۔ ہمارے ہندوستان، پاکستان وغیرہ کے جو علاقوں میں جو نواب ہوا کرتے تھے وہ نواب بھی پہنا کرتے تھے، تو لیکن ان کے جو زیورات ہوتے تھے وہ عورتوں سے مختلف ہوتے تھے۔ بہرحال لیکن جنت میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح کا انتظام کریں گے، خواتین بھی اور مرد بھی۔ یاد رہے کہ جنت میں استعمال ہونے والا سونا دنیا کے سونے سے زیادہ افضل ہے اور کہیں زیادہ افضل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر ایک جنتی مرد اپنے کنگنوں سمیت دنیا میں جھانک لے، کنگنوں سمیت، تو اس کنگن کی چمک سورج کی روشنی کو اسی طرح ختم کر دے جس طرح سورج کی روشنی تاروں کی روشنی کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ امام ترمذی اس حدیث شریف کو لے کے آئے۔ اچھا سونے اور چاندی کے علاوہ اور قسم کے پھر موتی ہیں، لولو ہیں، مرجان ہیں، ان کے بھی کنگن اہل جنت کو پہنائے جائیں گے۔ اچھا جنتی خواتین کو ایسے خوبصورت اور اجلے اور پاک اور صاف لباس عطا کیے جائیں گے کہ بیک وقت ایک ساتھ 70 جوڑے پہننے کے باوجود ان کی پنڈلی کا گودا تک نظر آئے گا۔ یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے۔ اچھا خواتین کا عام لباس بھی اس قدر نادر اور نایاب ہوگا کہ سر کا دوپٹہ دنیا اور اس میں جتنی چیزیں موجود ہیں اس کی ساری دولت اس سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ اہل جنت کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا، لیکن وہ حسب خواہش جب چاہیں گے اپنا لباس تبدیل کر لیں گے۔ اسی لیے قرآن پاک میں سورہ قاف میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ۔ اللہ اکبر، یہ ہے شان اس جنت کی جس کا تم لوگوں سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ جنت ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا اور اس کے احکام کی پابندی کرنے والا ہے۔ سورہ قاف کی آیہ نمبر 33 آپ ملاحظہ فرمائیں، آپ کو یہ مل جائے گی۔ بہرحال یہ چند تفصیلات میں نے اس درس میں جمع کی ہیں، کچھ اور تفصیلات انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وما علینا